السلام علیکم۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کو احسن القصص بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سوتیلے بھائیوں اور والد کے ساتھ فلسطین میں رہتے تھے۔ ان کے سوتیلے بھائی ان سے حسد کرتے تھے اور ایک سازش کے تحت انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی نیت سے جنگل میں لے جا کر ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ قدرت خدا کی وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا اور اس نے آپ کو اس اندھے کنویں سے نکال لیا، مگر غلام بنا کر آپ کو بازار مصر میں فروخت کر دیا۔ خوش قسمتی سے جس شخص نے آپ کو خریدا، جو آپ کا آقا تھا، اس کا بادشاہ وقت کے دربار میں آنا جانا تھا۔ جس وقت آپ پوری طرح جوان ہوئے تو آپ کی حکمت کے قصے بادشاہ کے کانوں میں پڑے اور اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلا لیا اور آج کی زبان میں آپ کو وزیر زراعت بنا دیا، اور بائبل کے الفاظ میں آپ سے کہا کہ تم میرے گھر میں رہو گے اور میرے لوگوں پر تمہاری رائے کے مطابق حکمرانی ہوگی، تاہم تخت حکومت کے معاملے میں میں تم سے بڑا ہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال حکمت و دانائی سے اتنا اچھا انتظام کیا کہ قحط کی جو تباہی تھی اس سے مصر بچ گیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ کون سے اقدام تھے جس کی وجہ سے اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن جب آپ کے پاس اقتدار آیا، جب طاقت آپ کی مٹھی میں آئی تو آپ نے ان سے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی۔ آپ نے منفی باتوں کو چھوڑ دیا، صرف مثبت پر نظر رکھی۔ قافلے والوں سے بھی کبھی آپ نے گلہ نہیں کیا کہ تم لوگوں نے میری مجبوری کا، میری کمزوری کا فائدہ اٹھایا، میں تو انسان تھا، مجھے قابل فروخت اشیاء کی طرح بازار مصر میں جا کر بیچ دیا۔ کبھی آپ نے کسی سے کوئی گلہ شکوہ شکایت نہیں کی۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل تھے، مگر بادشاہ مصر بت پرست تھا۔ مصر کی ثقافت بھی بت پرستانہ ثقافت تھی، اس کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ نیک سلوک کیا، آپ ان کے ساتھ اس ثقافت میں رہے، اس ثقافت میں رہتے ہوئے اپنی انفرادیت کو بھی قائم رکھا اور ان لوگوں کے مسائل بھی حل کیے، کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا۔ وہ جس مصیبت میں مبتلا ہو رہے تھے اس سے ان کو بچایا۔ اس طرح آپ کو وہاں پر دعوت کے مواقع بھی ملے۔ پھر آپ نے اپنے بادشاہ کے لیے، اپنے آقا کے لیے، مصر کے لوگوں کے لیے کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا، بلکہ ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے رہے، مسائل کو اگنور کرتے رہے اور مواقع کے اوپر آپ نے نظر رکھی۔ اس سورہ کو احسن القصص اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورت زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اسے اپنا کر ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ شکریہ۔